أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اتباع سنت کے مسائل کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے، اور اتباع سنت کے مسائل کے مقدمے میں جو آتھر نے بات چیت کی ہوئی ہے اسی کو میں تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کروں گی اور تھوڑی اور باتوں کو ڈسکس کروں گی کہ اتباع سنت کیا ہے، کیوں کرنی ہے، کس کس چیز میں کرنی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو. ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. جب گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بے قرار کرتا ہے، یعنی دیکھنے کا شوق، تو دھوڑا دھوڑا آتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں. لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ درجات میں ہوں گے، میں جنت میں گیا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے محروم رہوں گا، تو بے چین ہو جاتا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، المرء مع من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں. تو ایمان کی تکمیل کس کے ساتھ ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے. اب دیکھیں گے صحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آیت نازل فرما کر یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے اور تم اپنے نبی کی مستقل رفاقت چاہتے ہو، یعنی جنت میں بھی ان کا ساتھ چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ صرف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور غور کریں کہ انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، یعنی جو گفتگو تھی، جو بول رہے تھے، جو سینگز تھیں، ان کو غور سے سنا نہ ہو، یا اعمال کو غور سے دیکھا نہ ہو، کس وقت کس طرح کیا کیا، کدھر جھکے کدھر نہیں جھکے، کہاں پر ہاتھ کس طرح سے اٹھائے نہیں اٹھائے، حج کیسے کیا، روزہ کیسے رکھتے ہوتے تھے، نماز کیسے پڑھتے ہوتے تھے، ایک ایک چیز نوٹ کی. جنگ کے موقع پر کیسے تھے، کوئی آتا تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے، کیا کرتے، ایک ایک چیز نوٹ کی، اور پھر من و ان ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور جاگتے کیسے تھے، کھاتے اور پیتے کیسے تھے، اٹھتے اور بیٹھتے کیسے تھے، معانقہ کیسے فرماتے تھے، یعنی ہاتھ ملا کر پھر گلے ملنا، نماز اور روزہ کیسے ادا فرمایا، خانگی یعنی جو فیملی کے میٹرز تھے اور
ملک کی ذمہ داریاں کیسے پوری کی؟ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل غور سے دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بہترین مثالیں قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ تو آج ہماری بھی کیا ذمہ داری ہے پھر؟ اسی چین کو لیتے ہوئے ویسے ہی کریں۔ اگر انسان اس پوائنٹ پر آ جائے کہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے وہ میں کرنے لگی ہوں، مجھے گائیڈ لائن چاہیے، تو فوراً وہ کدھر دیکھے؟ سننا کو، تو اس کی زندگی آسان ہو جائے، اس کی زندگی حقیقتاً آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ وہ محبت جو سنت رسول پر عمل کرنا نہ سکھائے، صرف اور صرف ہمیں تعریفیں کرنا، نعتیں پڑھنا اور کچھ دن سیلیبریٹ کر لینا سکھائے، عملی طور پہ ہم کچھ بھی نہ کریں، کسی سنت کو فالو نہ کریں، کوئی اتباع نہ کریں، کوئی اطاعت نہ کریں، یہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ سکھائے، محض جھوٹ اور نفاق ہے۔ وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے آداب نہ سکھائے، اس طرح سے کیا کیا کچھ کرنا ہے، کیا آداب سکھائے ہیں ہم نے، کیسے لے کے چلنا ہے، محض ریا اور دکھاوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دراصل ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اس وقت کے مسائل یہ ہیں کہ ہم تعصبات کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تعصب ہوتا ہے، یعنی کبھی شخصیات کا ہوتا ہے، کبھی کسی مسلک اور فرقے کا ہوتا ہے، کبھی کسی جماعت اور پارٹی کا، کہ بس ہم نے ایک کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جانا ہے۔ کہیں زبان کا ہوتا ہے، کہیں رسم و رواج کا ہوتا ہے، فیملی کے، ہمارے ارد گرد کے جو رسم و رواج ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کہیں رنگ و نسل کا ہوتا ہے، اپنی ساتھ کے اپنے علاقے کے بس وہی لوگ، ان کے ساتھ ہی ہم کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ کہیں علاقے اور وطن کا تعصب ہے۔ تو ہم ان تعصبات میں اتنے پڑتے ہیں کہ حق اور ناحق، جائز و ناجائز کا جائز کا معیار ہی ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیا واقعتاً حق ہے، کیا ناحق ہے، کیا جائز ہے، کیا نہیں جائز ہے۔ ایک بات اگر اپنی پسندیدہ شخصیت، جماعت یا گروہ یا مسلک کی طرف سے آئے تو تعریف والی ہوتی ہے، قابل تحسین ہوتی ہے۔ وہی بات اگر کسی ناپسندیدہ شخصیت، مسلک کی طرف سے آئے تو قابل مذمت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو رائٹر لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں جتنی احادیث رکھی ہیں وہ ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر، ہر فرقے کو چھوڑ کر صحیح احادیث کو صرف ہم نے مینشن کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو تو اس کی نشاندہی فرمائیں، لیکن اگر صحیح حدیث قبول کرنے میں، یعنی آپ جو حدیث پڑھیں گے، جو ہم نے مسائل کی بکس پڑھی ہیں یا جو ابھی یہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے حدیث قبول کرنے میں کسی مسلک، کسی گروہ، کسی جماعت یا شخصیت کی عقیدت کی وجہ سے، یعنی صحیح حدیث قبول کرنا آپ کو منع کریں، آپ اس کو نہ قبول کر پائیں، تو پھر اللہ کے ہاں اپنی برات کے لیے کوئی جواب بھی سوچ رکھیں کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ کہ صحیح حدیث آئی تھی، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فلاں وقت میں ایسے کیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے فقہ میں اور ہمارے مسلک میں اور ہمارے اس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ یہ کہنے پر اگر آپ چھوٹ سکتے ہیں تو سو بسم اللہ ضرور کریں۔ اور آخر میں ایک اہم پوائنٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ اتباع سنت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب میں اور آپ کہتے ہیں نا اتباع سنت، تو ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیا آتا ہے؟ یعنی جب نماز پڑھنی ہے تو اتباع کرنا ہے، ویسی سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے، روزہ ویسے ہونا چاہیے، حج ویسے کرنا ہے۔ لیکن ہم اتباع سنت کو، بس یہی دعوت کو چند عبادات یا مسائل تک محدود رکھ لیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دعوت ساری کی ساری زندگی پر محیط ہونی چاہیے۔ نماز کی ادائیگی میں جس طرح اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح اخلاق اور کردار میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ جس طرح روزے اور حج کے مسائل میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح کاروبار اور باہمی لین دین میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ جس طرح اصالہ ثواب اور زیارت قبور کے مسائل میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح منکرات کے خلاف جہاد میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ گویا اپنی پوری کی پوری زندگی میں
چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست احباب کے ساتھ، ہر وقت ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے. ٹھیک ہے، سنت ہر وقت میرے ساتھ رہنی چاہیے. غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے. غم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا غم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. خوشی ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں آئیں، بیٹیوں کی شادیاں کی، اپنی شادیاں ہوئیں، اور بہت سارا کچھ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منایا. محض عبادات کے چند مسائل پر توجہ دینا اور زندگی کے باقی معاملات میں سنت کی پیروی کو نظر انداز کر دینا کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں کہلا سکتا. کتاب و سنت کے دائی حضرات سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ خالص کتاب و سنت کی دعوت جو ہے وہ بہت بہت اہم امپورٹنٹ سائنٹیفک دعوت ہے. عام آدمی جس کے ذہن میں کوئی تعصب نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، وہ جب اس دعوت کو پڑھتا ہے نا، قرآن اور سنت کی، جب ڈائریکٹ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کتنا آسان الفاظ ہیں، حکمت ہے، موعظہ حسنہ ہے. اور اگر آپ شدت کریں گے انتہا پسندی کا تو اس کا رد عمل انتہا پسندی ہی ہوگا. ضد کا رد عمل ضد ہی ہوگا، تعصب کا رد عمل تعصب ہی ہوگا. تو دعوت دین کے معاملے میں جس طرح بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سیکھیں گے تو آگے جب پہنچانا ہے تو اتباع سنت کرتے ہوئے نرمی، تحمل، حوصلہ، حسن کلام اور وسیع الظرفی جو نتائج پیدا کر سکتے ہیں، وہ سختی، تش کلامی، تنگ دلی، کم ظرفی وہ نتائج نہیں دے سکتے. اس لیے اتباع سنت کرنی بھی ہے اور پھر اس کو آگے پہنچانا بھی ہے، ویسے کرنے کی انشاءاللہ کوشش بھی کرنی ہے. اس کے بعد اس کتاب میں ہی بدعت کے ٹاپک کو چھیڑا گیا ہے. بدعت کا ٹاپک کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اور باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے. بدعت ہوتا کیا ہے؟ اچھا، بدعت کا ٹاپک کیوں؟ ہم تو اتباع سنت کے مسائل کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بدعت کہاں سے آ گئی؟ اتباع سنت کب نہیں ہوگی؟ جب بدعتیں ہوں گی. تو ہمیں اچھی طرح سے جاننا ہے کہ کون سی چیز ہم نے نہیں کرنی. جب ہم وہ نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی کرنے والی چیز ہونے لگے گی، ہمارا دھیان اس کی طرف جائے گا. اگر ہم غیر ضروری کاموں کے پیچھے پڑے رہیں سارا دن، گھر کے کام کرتے ہوئے بھی خواتین جانتی ہیں، تو ضروری کام رہ جائیں گے. تو ہمیں ہو سکتا ہے بہت سارے غیر ضروری کام ہم کہیں کہ اس کو کر بھی لوں تو کیا حرج ہے. حرج یہ ہو جاتا ہے کہ پھر جو اصل ضروری کام ہو اور اہم کام ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور آپ وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جو کہ آپ کر سکتے تھے. تو جب ہم بدعات میں پڑھتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں پڑھتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، ان کو پہ پڑھتے ہیں تو کیا حرج ہے اگر میں کر بھی لوں تو اس میں کون سا گناہ ہے. اکثر لوگ بدعت کے معاملے میں اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہوگا کہ جو اصل سنتیں اور جو اصل واجبات اور فرائض ہیں ان میں کمی ہونے لگے گی، وہ پورے نہیں ہو پائیں گے. بدعت کیا ہے؟ ہر وہ عمل بدعت کہلائے گا جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے، گناہ سمجھ کے نہیں. ہر کوئی جو کرنے والا کرتا ہے وہ نیکی اور ثواب سمجھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو. ہر وہ عمل بدعت کہلائے گا جو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو. یعنی نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ عمل کیا ہو، نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہو، اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دی ہو. ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود، ناقابل قبول ہے. اچھا، بچے کا سائنس کا پیپر ہے نیکسٹ ڈے، اور وہ بیٹھا ہوا اردو کر رہا ہے یا انگلش کر رہا ہے. وہ پڑھ ہی رہا ہے نا، لیکن ہم کیوں اس کے پڑھنے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں قبول نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کو جا کے ڈانٹنے لگ جائیں گے؟ تم اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، کل تمہارا پیپر سائنس کا اور تم بیٹھے انگلش پڑھ رہے ہو. یہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت سائنس پڑھنے کا وقت ہے، اس وقت اس کو دیکھنے کا وقت ہے. تو اس کی چھوٹی سی عقل کہے گی بیٹھا پڑھ ہی رہا ہوں نا، کتاب کھولی ہوئی ہے نا، اصل مقصد تو سیکھنا پڑھنا ہے نا.
لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہماری شریعت نے کس وقت کیا چیز کیسے کرنی ہے وہ بڑے پیارے انداز میں ہمیں سکھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب بھیج کر ہمیں احکام نہیں دے دیے، رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک انسان کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس نے ایک ایک سٹیپ کر کے دکھایا اس وقت میں کس طرح سے کیا چیز کیسے کرنی ہے۔ تو ہمیں اس رول ماڈل کو لے کے اس وقت میں، جس وقت میں جو کرنے کا حکم ہے وہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صبح 10 بجے کہوں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لیتی ہوں، جو وقت ہے اس کا اسی وقت میں پڑھ سکتی ہوں۔ جس وقت جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں اسی وقت کروں گی تو اجر پاؤں گی۔ میں کوئی ایک رات جاگوں اور جا کے میں اس پہ خوب سارے وظائف اور سب کچھ پڑھ لوں اور میں کہوں لیلۃ القدر کا ثواب ملے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو جس چیز کا وقت بتایا گیا ہے رمضان کی آخری راتوں میں ہونا ہے تبھی ملنا ہے۔ جو نوافل جس طرح پڑھنے کا اجر بتایا گیا ہے میں اس کے علاوہ کسی اور ٹائم میں کچھ نوافل پڑھوں اور اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ صورتوں کو ریوائز کر لوں، ان کو پڑھوں مختلف 3 دفعہ فلاں صورت 3 دفعہ فلاں صورت، اور پھر میں سمجھوں کہ مجھے فلاں ریوارڈ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بدعات ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اس پوائنٹ کو۔ بدعات چونکہ نیکی اور ثواب سمجھ کر کی جاتی ہیں، اس لیے بدعتی انہیں ترک کرنے کا تصور تک نہیں کرتے۔ جو بدعت کرنے والا ہے وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اچھا میں ان کو چھوڑوں، کیونکہ وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے گناہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجود رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں، جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ گناہ گار کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ضرور توبہ اور استغفار کر لے گا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔ دیکھ لیں، شیطان کو معصیت یعنی نافرمانی کے مقابلے میں، کہ کوئی اللہ کا نافرمان ہو، گناہ کرے، غلط کام کرے، اس سے زیادہ محبوب کیا ہے کہ وہ کسی انسان کو بدعتوں میں لگا دے، جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جو دین میں ہے ہی نہیں، وہ کام کرواتا رہے، غیر اہم کاموں میں لگائے رکھے تاکہ اہم کام ہو ہی نہ پائے۔ ایسی چیزوں میں پھنسا دے کہ نہیں نہیں یہ کرو، دیکھو سارے کر رہے ہیں، اب فلاں مجلس، اب فلاں محفل، اب فلاں یہ، اور اس کی وجہ سے جو اصل مقصد ہے، جو اصل سنت ہے، جو اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پس پش چلا جائے۔ شریعت کی نگاہ میں 2 گناہ ایسے ہیں جنہیں ترک کیے بغیر کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ پہلا شرک اور دوسرا بدعت۔ شرک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرنے والا ہو، مسند احمد کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت ترک نہ کرے، جب تک وہ بدعت کو کرنا چھوڑے نہیں تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ اور بربادی وقت کے۔ قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمجھیں گے، لیکن فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدعات شروع کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دفع اور دور ہو جاؤ وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ بس وہ عبادت اور ریاضت، وہ کوششیں جو سنت رسول کے مطابق نہ ہوں، وہ ضلالت اور گمراہی ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا بہت دفعہ اپنی تفسیر میں، 2 چیزیں کسی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں، ایک اخلاص اللہ کے لیے کام کو کرنا اور دوسرا سنت رسول کے مطابق کرنا۔ وہ اذکار اور وظائف جو سنت رسول سے ثابت نہ ہوں بیکار اور لا حاصل ہیں۔ وہ صدقہ اور خیرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو عکارت اور رائگاں ہیں۔ وہ محنت اور مشقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔
इसलिए सूरह गाशिया में आता है आमिलतुन नास्विबा तस्ला नारन हामिया। क़यामत के रोज कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमल कर कर के थके होंगे लेकिन भड़कती आग में डाल दिए जाएंगे। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है बिदात के फैलने के रीजंस क्या हैं, किस वजह से फैलता है। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होपफुली कि आपका जहन अभी तक हमने जो 2 क्लासेस में पढ़ा है उससे ही काफ़ी हद तक खुल गया होगा कि इत्तबाई सुन्नत क्यों ज़रूरी है, क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है। और अभी आगे तो इंशाल्लाह हमें जब इस बुक को स्टार्ट करेंगे तो अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह शरह सदर और होगा। अल्लाह ताला हमें सही तौर पर हर किस्म के तासुब से पाक होकर सुनने की, समझने की, अमल करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह आज अब हम मद का नेक्स्ट रूल करेंगे। और मद मद का जो टॉपिक है उसमें हमने अब तक मद असली और मद फ़राई को किया। मद असली अलिफ और या मद्दा है जो अपनी असल हालत में रहती है, असल मिकदार के मुताबिक वैसे ही पढ़ी जाती है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ और ऐड नहीं होता है। मद फ़राई, फ़राई फ़ुरूअ से है, ब्रांचेस हैं जो कि अपनी असल मिकदार से ज़्यादा बढ़ा के हम उसको पढ़ते हैं। उसकी हमने 4 टाइप्स की थी, मद वाजिब, मद जायज़, मद आरिद और मद लाज़िम। हम 2 कर चुके हैं, मद वाजिब और मद जायज़। मद वाजिब को हम मद मुत्तसिल भी कहते हैं, जिसमें एक ही लफ्ज़ के अंदर हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा होता है। मुत्तसिल होते हैं दोनों, एक ही वर्ड के अंदर होते हैं, जैसे जाअ, यशाउ। मद मुनफ़सिल कौन-सी होती है? मद मुनफ़सिल होती है कि जो मद जायज़ भी कहलाती है और जिसमें पहले लफ्ज़ के एंड पर अलिफ या मद्दा आ रही होती है और दूसरे लफ्ज़ के शुरू में हमज़ा आ रहा होता है। 2 अल्फ़ाज़ के कॉम्बिनेशन के साथ ये मद बनती है और इसको हम छोटी मद भी कहते हैं। आज हम करेंगे इंशाल्लाह मद आरिद। आरिद का नाम उर्दू में हम यूज़ करते हैं आरज़ी। ये दुनिया आरज़ी रिहाइश का है, यानी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो मद आरिद, मद खींचना, आरिद आरज़ी मद। 2 टाइप्स की होती है, मद आरिद वक़फ़ी और मद आरिद लीन। आज हम इंशाल्लाह मद आरिद वक़फ़ी करेंगे। है तो दोनों वैसे ही जैसे कि मद मुत्तसिल और मुनफ़सिल थी, सेम सेम चीज़ ही है, लेकिन मैं दोनों इकट्ठी नहीं करा रही कि पहले आप एक को अच्छी तरह समझ लें, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगली को कर लेंगे। अच्छा, मद आरिद वक़फ़ी, वक़फ़ी वक़्फ़ से है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सूरत सिर्फ़ वक़्फ़ की सूरत में होती है, ठीक है? यानी जब हम स्टॉप कर रहे होते हैं कहीं पे, वक़्फ़ कर रहे होते हैं, तब हम इस मद को करते हैं। ये मद वक़्फ़ के अलावा वैसे नहीं होती है, ठीक हो गया? अच्छा, क्या डेफिनेशन है? कलमा कुरानी में, यानी कुरानिक वर्ड्स में हर्फ मद्दा के बाद, यहीं पे हर्फ मद आ रहा है और उसके बाद सुकून आरज़ी हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो। ऐसा सुकून ना हो जिसको हम हमेशा पढ़ें, चाहे हम रुकें, चाहे हम ना रुकें। बल्कि ऐसा हो जो कि अगर हम रुक रहे हैं तो हम उस पे सुकून ला रहे हैं उस लेटर पे, अगर हम रुक नहीं रहे तो हम उस पर सुकून नहीं ला रहे हैं। तो यानी वो सुकून जो कि वक़्फ़ की सूरत में सुकून बन जाए और अगर वक़्फ़ नहीं कर रहे हैं तो सुकून नहीं रहे बल्कि जो उसकी हरकत है वो पढ़ी जाए। ठीक है? बात समझ आ गई? सुकून एक सुकून होता है जिसको जब हम स्टॉप करते हैं तो भी पढ़ते हैं, स्टॉप नहीं करते तो भी पढ़ते हैं। और एक सुकून है जो कि स्टॉप कर रहे हैं तो पढ़ेंगे, अगर हम स्टॉप नहीं कर रहे तो हम उसकी जो हरकत है उसको ही पढ़ेंगे। मसलन कैसे? इसको समझें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐसे ही युनफिकून, ऐसे ही मुअरिदून। अच्छा, अब इनमें क्या है? जो आखिरी लेटर आ रहा है उसके ऊपर हरकत है, लेकिन हम जानते हैं कि वक्फ करने का तरीका क्या होता है कि आखिरी
हर्फ की जो हरकत होती है उसको हम सुकून में बदल देते हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि जब हम वक्फ करने लगे हैं, जिस लेटर पे वक्फ करने लगे हैं, जिस वर्ड पे वक्फ करने लगे हैं, उसका सेकंड लास्ट कहीं हरूफ मद्दा तो नहीं है, अलिफ वाव या मद्दा तो नहीं हो रही। अगर हो रही है और उसके बाद जो लास्ट लेटर है उस पे सुकून भी आ रहा है वक्फ की वजह से, तो वहां पर हम ये मत करेंगे। जैसे युनफिकूना था, अगर हम यहाँ पे रुक नहीं रहे, हम इसको पढ़ेंगे युनफिकूना, नून के ऊपर फतहा लगाकर। और अगर हम रुक रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इस पर जज़म सुकून लगा देंगे, आरजी सुकून आ जाएगी। और एक और डेफिनेशन इस तरह भी आती है कि जब दो सुकून मिल रहे हों, यानी दो सुकून इकट्ठे हो जाएं, पहला अलिफ और या मद्दा का सुकून हो, दूसरा वक्फ वाले लेटर का सुकून हो, दो सुकून इकट्ठे हो जाएं तो वहां पे हम मद आरिद वक्फी करते हैं, और ये वक्फ की सूरत में हो रही होती हैं। इस मद को मदुल आरिद लिल सुकून भी कहते हैं। लिल सुकून यानी सुकून के लिए, सुकून की वजह से हम इसको कर रहे हैं। तो जब भी वक्फ कर रहे हैं हम, लास्ट वर्ड में सेकंड लास्ट अगर अलिफ और या मद्दा आ रहे हैं, यानी हरूफ मद्दा के बाद जो लेटर, जो वर्ड आ रहा है, सॉरी जो लेटर आ रहा है उसके ऊपर अगर सुकून आ रही है और इस तरह दो सुकून इकट्ठी हो रही हैं, तो वहां पर हम मत करेंगे। सॉरी। तो वक्फ की सूरत में ये सुकून होगा, वैसे हरकत पढ़ी जाएगी। मिकदार क्या होगी, तूल तवसुत कसर तीनों तरह पढ़ सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, लेकिन तूल औला है, यानी तूल लंबा करके पढ़ना। और लंबा कितना होता है, 6 हरफ का जितना। तो हम एंड पर उसको लंबा करके पढ़ेंगे, जैसे यूफिकून, मुअरिदून। हमारे आज वाला जो लेसन 177, 178, 179 है तफसीर में, उसके एंड पे भी आप देखें, व उलाइका हुमुल मुत्तकून फलहु अज़ाबुन अलीम लअल्लकुम तत्तकून। तो एंड पे क्या आ रहा है, सुकून आ गया है एंड वाले लेटर पे वक्फ करते हुए, और उससे पहले अलिफ मद आई है, वाव मद आई है, या मद आई है, कुछ भी आए तो हम वहां पर मद आरिद वक्फी करते हैं। एक तो ये है ना कि आयत के एंड पे आ रहा है, एक अगर आप आयत के दरमियान में वक्फ कर रहे हैं और वहां पर भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तो वहां पर भी हम ऐसे ही मत करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मिकदार तीनों कर सकते हैं, लेकिन तूल यानी लंबा ज्यादा करना ये अफजल है। आपने देखा होगा अक्सर कुरान हजरात को कारी आयत का एंड बहुत लंबा कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कभी आपके जहन में आया हो कि यहाँ पे मद तो लिखी नहीं हुई, तो क्यों इतनी लंबी हो रही है। तो ये मद लिखी भी नहीं होती, लेकिन ये रूल के मुताबिक हम इसको करते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल्स कैसे ढूंढेंगे, आयत का एंड देखते हुए उसके मुताबिक ही आप इसके एग्जाम्पल्स को करेंगे इंशाल्लाह। आपका होमवर्क है 10 एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है, बहुत सिंपल है, इजी चीज है, थोड़ा सा बस गौर करने की जरूरत है, तो इंशाल्लाह आपको सही समझ आ जाएगी। अब हम इंशाल्लाह आज अपनी जो हमारी तफसीर रह गई है उसको मुकम्मल करेंगे। मैंने नेक्स्ट आयत की ट्रांसलेशन इस दफा नहीं रखी है, ताकि हम पिछला वाला अपना मुकम्मल कवर करके तो इंशाल्लाह अगली क्लास में अगली आयत पर जाएंगे। हम एक बहुत अहम आयत कर रहे हैं, आयत नंबर 177, जिसमें नेकी का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, अलबिर का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि अलबिर क्या है। एक बहुत ही वसी तस्वुर है जिसको करने के लिए इंसान को बहुत सारी कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। हम्म अलबिर जंगल को भी कहते हैं। जिस तरह उसमें छोटे बड़े पौधे होते हैं, वैसे ही इंसान की जिंदगी में छोटी बड़ी नेकियां आगे पीछे सब कुछ चलता है। और जब इंसान इस रास्ते पे जमने की कोशिश करता है तो वो अंदर तक टूटता है, यानी इस तरह से अपने रब को थामता है कि बड़ी से बड़ी आफत पर भी फिर वो मुतमईन हो जाता है। तो ये पूरी आयत, आयत नंबर 177 हमें ये बात समझा रही है
کہ مومن نے اپنے آپ کو کسی ایک کام میں مقید نہیں کر رکھا ہوتا، قید نہیں کیا ہوا ہوتا کہ بس کچھ ریچولز کر لیے اور سمجھا کہ بس وہی سب کچھ ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو یہ سب کرتا ہے، عقائد میں بھی درست، عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، سب پر اس کا فوکس رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ عبادات کرنے لگا تو حقوق العباد میں سونے لگے، حقوق العباد ادا کرنے لگا تو حقوق اللہ پیچھے چلے گئے۔ ہم ہر چیز کو لے کے چلنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں، خود کو ٹیسٹ کریں، تو آپ دیکھیں ان میں سے کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایک چیز کر لی، باقی سب چھوڑ دی، غیر اہم قرار دے کے ایک نیکی پہ جم جاتے ہیں، حالانکہ نیکی یہ ہے کہ انسان سب کاموں کو امپورٹنٹ سمجھے، سب چیزوں کو اہمیت دے، اپنے صدقہ و خیرات کے اعتبار سے بھی، اپنی عبادات کے معاملے میں بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی، اپنے وعدے پورے کرنے میں بھی، اور اپنی ذات میں صبر کے طور پہ بھی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت کمپلیٹ تو کر لی تھی، لیکن اس میں صبر سے متعلق جو بات ہوئی ہے وہ ہم نہیں کر پائے تھے، انشاءاللہ اس کو اب ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جو صبر کرنے والے ہیں، صابر ہیں، تنگ دستی میں، یعنی شدت الفقر، جس طرح کہ میں نے بتایا تھا شدید فقر کی کیفیت ہے، تنگ دستی ہے، اور بأسا جسمانی تکلیف کے لیے بھی آتا ہے، والضراء اور ذہنی طور پر ایموشنلی بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، وحین البأس اور جنگ کے وقت، یعنی فزیکلی آپ وہاں پر پہنچ ہی گئے جہاں پہ آپ کو ذہنی اور جسمانی ہر طرح کے ٹارچر پہنچ سکتے ہیں، اس میں صبر کرنے والے ہیں۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ خود کو روک لینا، ناگوار حالات کو سہنا، ناگوار بات، رویہ، تانا اور کچھ بھی ایسا جو ناگوار ہے، جو پسند نہیں ہے، جو اچھا نہیں لگتا، اس کو سہ جانا، اس وقت خود کو کنٹرول کر لینا، قابو کر لینا، کسی سے نیگیٹو ریئیکشن دینے سے، چیخنے چلانے سے، شکوہ شکایت کرنے سے، واویلا مچانے سے۔ کیا حل ہے ہمارے پاس؟ دن میں کتنی دفعہ ایسی سچویشن آ رہی ہوتی ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ، جو بڑے سے بڑے اچھی حالت میں بھی ہے نا، کوئی دیکھے تو کہ اس کو کوئی غم نہیں، پریشانی نہیں، وہ بھی ہم میں سے ہر ایک یاد رکھیں اس وقت امتحان دے رہے ہیں، دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہر وقت ہم میں سے ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کا کیا رسپانس کرتا ہے، کیا ریئیکشن دیتا ہے، مجھے چیک کرنا ہے خود کا۔ حل کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی سچویشن پیش آئی جو کہ میری مرضی، میری پسند کی نہیں تھی، جس نے میرا موڈ خراب کر دیا، جس نے میرا سارا ٹیمپو توڑ دیا، جس نے میرا جو میں چاہ رہی تھی ویسے میں نہیں کر پائی، میرا ساری پلاننگ خراب کر کے رکھ دی، میرے پاس کیا حل ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ شور، واویلا، چیخنا چلانا، نیگیٹو ریئیکشن دینا، دوسرے کو 10 باتیں سنانا، غصہ کرنا، شکوے شکایتیں کرنا، کیا یہ حل ہے؟ یا دوسری طرف صبر؟ اب دیکھیں جتنی بھی بے صبری کر لیں، چیخ لیں، رو لیں، غصہ کر لیں، دھاڑ لیں، شکوے شکایتیں کر لیں، نیگیٹو ریئیکشن دے دیں، کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کوئی فوت ہو گیا، مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا؟ کہیں پر درد ہے اس کو آرام آ جائے گا؟ کسی نے کچھ غلط کہا ہے، کیا وہ واپس چلی جائے گی بات؟ جو نیگیٹیوٹی آپ کو دوسرے سے ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کا وہ ختم ہو جائے گی؟ نو۔ تو حل صرف کیا ہے پھر؟ صبر، کنٹرول، یہی میرا ٹیسٹ ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا، کتنے غزوات انہوں نے لڑے، ان کا کبھی ذہنی توازن کھویا نہیں، کیونکہ ہم
جب ہم کہتے ہیں نا اتنا صبر کر کے میرا ذہن ہی اب کام نہیں کرتا، میری تو حالت ہی ایسی ہوگی اور میں اس طرح ہوں اور میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں، اور ہم ان سچویشنز کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ بس زندگی موت کا مسئلہ ہی بن گیا، مرنے مارنے پہ ہی تل جائیں۔ جتنا ایمان اور یقین اسٹرانگ ہوگا اتنا انسان سہ جاتا ہے، اور سہتا صرف وہ ہے جس کے اندر لچک ہوتی ہے۔ جو اکڑا ہوا ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا تیز آندھی طوفان آتے ہیں، جو ٹہنیاں جھکنے والی ہوتی ہیں وہ ہلتی ہیں لیکن واپس اپنی جگہ پہ ہی رہتی ہیں، اور جو سخت سخت قسم کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پودے یا درخت، کیا ہوتا ہے؟ جو اکڑ جاتے ہیں وہ ان کا خاتمہ۔ تو اپنے اندر لچک پیدا کرنا، اللہ کے فیصلوں پہ خود کو راضی کرنا، ہر چیز میں صبر۔ بیماری ہے تو سارا گھر سر پہ نہ اٹھایا ہوا ہوں، دوسروں کو دینے کے ساتھ خود نہ ملنے پہ صبر۔ بہت ساری سچویشنز آتی ہیں، دیر سے ملنے پہ صبر، دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے حسرت احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، حالات تنگ، جیب تنگ، بہت سارے ایسے مسائل، لیکن اس پر بھی حل کو سوچیں۔ اگر میں سب کچھ کر بھی لوں، میں بہت شور مچا لوں، اینڈ پر ہوگا کیا؟ ہم مائیں تو ہر وقت ایسی سچویشن سے گزرتی رہتی ہیں، تھکے ہارے فارغ ہوئے اور بچے نے کہا جی دودھ دے دیں، کپ میں دودھ ڈال کے اس کے لیے رکھا اور رکھ کر ابھی مڑے نہیں ہے تو دودھ سارا کا سارا گر چکا ہے۔ کیا میں چیخوں چلاؤں غصہ کروں، بچے کو ماروں لگاؤں؟ پھر بھی صاف تو کرنا ہی ہے نا۔ سارا صاف کیا کرایا بولے کیے، کیا ملا؟ ساری صفائی کی، ہر چیز کر کے ہٹی، اور آخری کمرے میں پہنچی ہوں تو پتا چلا پہلے کمرے میں بچے نے وہ اپنے کھلونے چیزیں لے کے پورا سب کچھ بکھیر دیا۔ مہمان آ رہے ہیں اور پہنچنے لگے ہیں، اور کچھ نہ کچھ بچے نے اپنے کپڑے سارے خراب کر لیے، کچھ مار کر لگا لیے، کہیں نکلنے لگے ہیں کچھ ایسا کر دیا۔ اور اسی طرح کے معاملات جب ہم بڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کی بھی ایک سٹیج ایسی آتی ہے نا کہ وہ بچوں کی طرح، اور ایسا کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ سچویشنز ٹھیک ہیں، بچوں کی طرف سے کچھ نہیں ہے، ہسبینڈ کا موڈ، اپنی طبیعت خراب ہے۔ اچھا، آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ نیگیٹیوٹی رکھتا ہے، آپ کی جاب جہاں پہ آپ کرتے ہیں وہاں پر ایسی کوئی کولیگ ہے، آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سننے کو ہی ملتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تانا ہی ملتا رہتا ہے، ہر چیز کی خرابی کا ذکر ہی ہوتا رہتا ہے، اب یہ خراب کر دیا، اب یہ ہو گیا، آپ نے سارا کچن صاف کر کے گئے، دیورانی جٹھانی آئی اور اس نے آ کر سارا کچھ بکھیر دیا، اور پھر اس کو سمیٹنے کی زحمت بھی نہیں کی اور چلی گئی۔ جب کوئی نہیں تھا تو کچھ نہیں کیا، جب باقی سارے آئے تو سب کو دکھانے کے لیے سارے کام شروع کر دیے، جتنا کچھ آپ نے کیا تھا وہ کچھ نظر نہیں آیا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ چلنا چاہیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، جب کوئی نہیں تھا تو پتہ ہو کہ میں کیا کچھ کرتی ہوں، تو شوہر آئے تو شام کو پوری لسٹ بتانے کی، یہ کام، یہ ہزاروں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں ان کو تھوڑی تھوڑی باتیں یہ اس لیے مینشن کر رہی ہوں اور ڈسکس کر رہی ہوں کہ روزمرہ کی روٹین میں ہماری چھوٹا 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 آگے پیچھے ایسا ہوتا رہتا ہے جو کہ ہم سے صبر کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا سا کچھ ہو، خدا نخواستہ کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بہت بڑی بیماری کا اعلان ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے تبھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ ہر ہر لمحے میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چیک کر رہے ہیں، جو محرومی ہے، جو کمی ہے آپ کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر، آپ کے گھر میں، آپ کے شوہر کے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہی اجر کا باعث ہے۔ اس کو ایکسپٹ کر کے حقیقت کو مان کے، ہاں دوسرا ہے ہی ایسا، کوئی بات نہیں، مجھے یہی نہیں کرتے رہنا ہر وقت کہ میں کنویں میں کیوں گر گئی، کیوں گر گئی، کیوں گر گئی۔ اب سوچیں گے نکلنا کیسے ہے؟ اگر یہی روتے رہیں گے اس سچویشن میں کیوں آ گئی، کیوں آ گئی، کیوں ایسے ہو گیا، تو پھر
बहुत सारी खवातीन इस पर ही रोती रहती हैं कि मेरा शोहर ऐसा 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 ऐसा। अब शादी हो चुकी, आप रह रहे हैं, रहना भी है, उसी घर में रहना है, उसी ससुराल में रहना है, उन्हीं रिलेटिव्स के साथ रहना है। अब रहना है ना, अब नेक्स्ट बात पे जाएं। छोड़ दें इसको कि कैसे, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, क्यों मैं इस दलदल में फंस गई, क्यों मुझे इस तरह के मिले। मिल चुके हैं, हो चुके हैं, अब आपने एडजस्ट करना है। क्यों मेरे बहन भाई ऐसे हैं, अल्लाह ने आपको दिए हैं। क्यों मेरे वालिदैन ऐसे हैं, कुछ लोगों को अपने वालिदैन से बहुत सारी शिकायत होती हैं। क्यों मेरे बच्चे ऐसे हैं, अल्लाह ने वो दिए आपको। अच्छा, आपकी आजमाइश याद रखें कोई बाहर चलते हुए बंदे के साथ नहीं होनी। कोई पार्क गए आप तो वहां पर कोई किसी के साथ, जिनके साथ आप 24/7 रहते हैं ना, जिंदगी गुजारे हैं, उनके साथ ही टेस्ट होते हैं। उन्हीं से नागवार बातें सुनने को मिलती हैं, उन्हीं के साथ रवैये, अपनी बीमारियां ही होती हैं। खुद इंसान की अपनी शख्सियत, अपनी तबीयत ही ऐसी होती है, ऐसे हालात आ जाते हैं। तो जो उस सारे वक्त में सब्र कर जाए, अपनी इस्लाह कर जाए, अपने बिहेवियर का जायजा लेना है। बीमारी में मैं कैसी हूँ, और कितना कंट्रोल करने वाली हूँ, कितने शिकवे शिकायतें करने वाली हूँ, रोज रात को सुकून से सोती हूँ, कभी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज रात बहुत अच्छी नींद आई। जिस एक रात सो ना सकूं, उस दिन जो जो मिलेगा ना, जिस जिसका फोन आएगा, जिस जिससे बात होगी, हर किसी को हम बताएंगे आज सारी रात सोया नहीं गया, आज सारी रात फलां सिचुएशन हो गई। ये भी नाशुक्री होती है। ये जो इतनी दफा अच्छा मिला उस पे मैंने शुक्र किया क्या, लेकिन जब एक दफा कुछ हो गया तो उस पे फौरन नाशुक्री। और वैसे ही हम औरतों की नेचर तो बता दी गई है कि क्या करती हैं। सब कुछ अच्छा मिल रहा होता है, शोहर जिस तरह सब कुछ कर रहा है, एक चीज नहीं हुई तो हम कहते हैं तुम्हारे घर कुछ देखा ही नहीं है। बच्चे सारी बातें मान रहे हैं, एक ना माने तो फौरन हम हो जाते हैं हाइपर के, तुम तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनते। हम्म। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो ये सब कुछ करेगा, सब्र भी करेगा, वादों को भी पूरा करेगा, सदका और खैरात भी करेगा, ईमानियात को भी मानेगा, उसके लिए क्या सर्टिफिकेट है, उलाइकल्लज़ीना सदकू, यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा, हकीकत के मुताबिक बात कही, वाकई वैसा किया। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग वो हैं जो कि मुत्तकी हैं, तकवा वाले हैं। असल में जो हम बीच में आया है और आगे फिर अल आया है, ये और ताकीद पैदा कर रहा है। ये भी तो हो सकता था व उलाइकल मुत्तकून, और यही लोग तकवा वाले हैं। व उलाइका हुम अल मुत्तकून, यही लोग हैं वो जो कि तकवा वाले हैं। तो और वो और ज्यादा इस पर ताकीद के लिए हम बीच में ऐड कर दिया गया है, यही लोग हैं जो तकवा वाले हैं। आगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है किसास का, बहुत अहम टॉपिक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, चूंकि एंडिंग जो हो रही थी वो माफ करने से मुतल्लिक हो रही थी, सब्र से मुतल्लिक हो रही थी, तो उसी की आगे स्टार्टिंग है। एक एग्जाम्पल दी गई है माफ करने से मुतल्लिक और सब्र करने से मुतल्लिक, एक सिचुएशन का जिक्र किया जा रहा है, और वो है अल किसास, बदला लेना, बदले की सिचुएशन। कुछ ऐसा एक्सट्रीम पेश आ जाता है, क्या करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, कुतिबा लिख दिया गया है, फर्ज कर दिया गया है, अलैकुमुल क़िसासु, तुम पर बदला लेना, फिल कत्ला, मकतूलों के बारे में। कोई कत्ल कर दिया जाए तो उसका बदला लेना तुम पर फर्ज कर दिया गया है। इसको ईमान का तकाजा कहा गया है, इसलिए कि इंसानी जिस्म की हुर्मत है, इंसान की हुर्मत है। हम ये पढ़ चुके हैं कि इंसान की 3 चीजें दूसरे पर हराम करार दी गई हैं, एक उसकी जान, एक उसका माल, और एक उसकी इज्जत व आबरू। तो यहाँ पे जान का जिक्र है। और हम कुरान में भी जानते हैं, ये आया है अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया बगैर किसी और नफ्स के, यानी उसको सजा के तौर पे नहीं वो होना था, या फसादिन फिल अर्द, जमीन में फसाद के लिए, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए आप देखेंगे जो काबील ने किया था पहला कत्ल, उसके बाद जो जो अब तक मर्डर कर रहा है, कत्ल कर रहा है, उसका एक हिस्सा उसको पहुंचता रहता है। तो किसास असल में होता क्या है, जान के बदले जान,
आज़ा जिस्म के जो हिस्से हैं उनके बदले वो हिस्सा, जख्म के बदले जख्म, हड्डी के बदले हड्डी, यहाँ तक है। आगे इंशाल्लाह हम जब आयात पढ़ेंगे, वल जुरूह क़िसास, जख्म का भी किसास है, जख्म का भी बदला है। लेकिन यहाँ पर खास तौर पे जो बात हो रही है वो जान के बदले जान की हो रही है, अगर किसी ने किसी को मार दिया है तो। अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उन्सा बिल उन्सा, आजाद बदले आजाद के हैं, और गुलाम बदले गुलाम के हैं, और औरत बदले औरत के हैं। हम्म? यानी कातिल आजाद है तो बदले में वही आजाद, गुलाम है तो बदले में वही गुलाम, और औरत है तो बदले में वही औरत कत्ल की जाएगी। यानी अगर किसी मर्द ने कत्ल किया है तो वो मर्द ही कत्ल होगा, अगर किसी गुलाम ने कत्ल किया है तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा, और अगर किसी औरत ने किया है तो वो औरत ही कत्ल की जाएगी, ना कि गुलाम की जगह आजाद और औरत की जगह मर्द, या एक मर्द के बदले में ज्यादा मर्द। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द अगर औरत को कत्ल कर दे तो किसास में कोई औरत कत्ल की जाएगी, जैसे कि जाहिरी तौर पे मीनिंग लग रहा है, या औरत मर्द को कत्ल कर दे तो किसी मर्द को ही कत्ल किया जाएगा, नहीं। बल्कि ये अल्फाज शान नजूल के एतबार से हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि किसास में कातिल ही को कत्ल किया जाएगा। यानी कातिल चाहे जिस भी सिचुएशन में, जिस भी पर्सनैलिटी का मालिक है, चाहे वो आज़ाद है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो गुलाम है, चाहे वो औरत है, जो भी है उसको ही किसास में कत्ल किया जाएगा, उसकी जगह किसी और को नहीं किया जाएगा, चाहे वो मर्द है, औरत है, ताकतवर है, कमजोर है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, तमाम मुसलमानों के खून चाहे मर्द हो या औरत बराबर हैं। ठीक है, कोई फर्क इसमें नहीं रखा गया। फमन उफिया लहू मिन अखीही, तो जो कोई माफ कर दिया गया उसको उसके भाई की तरफ से शैउन कुछ भी, यानी मर्डर हो गया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया। अब एक तरफ है वरसा वारिस, जिनका जिनके घर में जो भी था उसको कत्ल किया गया, और दूसरा है कातिल जिसने कत्ल किया गया है। अब क्या हो रहा है, सुलहनामा हो रहा है, माफी नामा हो रहा है। जो वरसा है वो किसास यानी बदला लेना जो है उसकी बजाय दियत पर तैयार हो गए हैं। माफी दो तरह की होती है, वमन उफिया, या तो जो इंसान मारा गया है उसके बदले बदले में दियत ले ली जाए, यानी पैसे ले लिए जाए, उस शख्स को ना मारा जाए, कातिल को कत्ल ना किया जाए, बल्कि उसके बदले में एक रकम जो कि आम उर्फ में एक मौजूद है, उतनी रकम उससे ले ली जाए। या फिर क्या है माफ करने का दूसरा ऑप्शन, कि अल्लाह से अच्छे अजर की उम्मीद रखते हुए, सवाब की उम्मीद रखते हुए उसको माफ कर दिया जाए, यानी उससे पैसे दियत भी ना ली जाए। तो तीन चीजें हो सकती हैं, जान के बदले जान, किसी ने अगर किसी को मारा है तो उसको मार दिया जाए, या क्या हो वो रसा उसको मारे नहीं और उसकी दियत लेने पर राजी हो जाए कि ठीक है हम उससे पैसे ले लेते हैं उसके बदले में, या तीसरा ये कि उसको मुकम्मल तौर पे माफ कर। तो जो कोई माफ कर दिया गया उसको उसके भाई की तरफ से कुछ भी, तो अब क्या है, फत्तिबाउम बिल मारूफ, तो पैरवी करना है भले तरीके के साथ। किसको, वो रसा। अब वो रसा को भले तरीके के साथ मामले की पैरवी करनी है, उसूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, रीजनेबल होना है। ये नहीं कि इतनी बड़ी रकम रख दी जाए कि वो कातिल दे ही ना सके, या एहसान ना जताया जाए, या दियत लेते वक्त ज्यादती ना की जाए, कोई ऐसी शर्तें ना लगा दी जाए जो कि उसके लिए करना, पूरा करना मुश्किल हो। तो फॉलो अप जो करना है, यानी अब आपने माफ करने का सोच लिया है और दोनों के दरमियान सुलहनामा अब तय हो रहा है, तो वो रसा से क्या कहा जा रहा है, फत्तिबाउम बिल मारूफ, तो उसकी पैरवी करो दियत की तलब में, उसको लेने के लिए अच्छे अंदाज में, भले तरीके के साथ। व अदाउन इलैहि भी एहसान, और अदा करना है तरफ उसके, यानी वो रसा को, किसने, कातिल ने, भी एहसान, और जो अदा करने वाला कातिल है उसको भी क्या चाहिए कि वो एहसान के साथ अदा करे,
اگر وہ جو اس کو کہا گیا ہے اس سے زیادہ دے سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے وہ اس کو کر دے، ویسے جو معاہدہ ہوا اس کو پورا کرے، وقت پر کرے، جتنا معاوضہ طے ہوا ہے اتنا دے، تو یہ اس کا احسان کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایکسٹریم کیس ہے، ایکسٹریم کیس، اور وہ کیا ہے، یعنی ایک شخص کی جان ہی لے لی گئی ہے، اس کو قتل ہی کر دیا ہے، اس کو مار ہی دیا ہے، اس میں بھی کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ صبر، شور شرابہ، واویلا، الزام تراشی نہیں، صبر، ایک دوسرے کے ساتھ، تب بھی احسان کا معاملہ، معروف کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ کہاں ہمارے روزمرہ کے معاملات؟ بہرحال، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ یہ جو دیت ادا کرنا ہے یا معافی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، تخفیف ہے، ہلکا کیا اللہ نے، تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی ہے اور رحمت ہے۔ کس طرح سے رحمت ہے؟ آپ جانتے ہیں یہود کے ہاں، جیوز کے ہاں قصاص واجب تھا، جان کے بدلے جان ہی جائے گی، کوئی دیت کا، کوئی معاف کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ نصارہ کے ہاں جو رولنگ تھی وہ کیا تھی کہ عفو لازم ہے، یعنی معاف ہی کرنا ہے، کوئی قصاص دیت نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو معتدل، اعتدال والی امت بنایا نا، ویسے بھی امتم وسطن ہے، تو قانون بھی ویسے ہی دیے۔ اور کیا قانون ہمیں ملا؟ سب کچھ کر سکتے ہو، قصاص لینا چاہو قصاص لے لو، یعنی جان کے بدلے جان لے لو، دیت لے سکتے ہو دیت لے لو، معاف کر سکتے ہو معاف کر دو، جس بھی طرح، تو اللہ نے ہلکا کر دیا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے رعایت، تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى، پس من جو کوئی، اعتدا زیادتی کرے، جو کوئی یعنی قاتل یا ورثاء زیادتی کریں، بعد ذالک یعنی معافی نامہ ہو گیا، راضی نامہ ہو گیا، دیت طے ہو گئی، لین دین کا فیصلہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد اگر زیادتی کرے، کیا زیادتی ہوگی؟ یعنی قاتل کی زیادتی یہ ہے کہ دیت وغیرہ سب کچھ طے کروائے، ہاں ہاں میں دوں گا، وعدہ کرے، اور غائب ہو جائے، بھاگ جائے، پتہ ہی نہ ملے اس کا کدھر گیا، کچھ بھی پے نہیں کیا، اور بس دھوکہ دے کے غائب ہو گیا۔ یا مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف سے کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ دیت لے لی، پیسے لے لیے، سب کچھ کر لیا، اور پھر موقع پا کر جیسے ہی موقع ملا مار بھی دیا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہاں پر خاص طور پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ کم کے سیغے کے ساتھ کیا گیا، علیکم القصاص، اور ایسی تخفیف من ربکم، تم سب یعنی اوور آل پورے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خون ناحق کا ضرور قصاص لے۔ ہو سکتا ہے کہ مقتول کا کوئی وارث ہی نہ ہو تو قاتل کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، پھر حکومت سٹینڈ لے گی، اور اس پر، قاتل پر جو بھی اس کا جرم جو بھی طے ہوگی سزا، وہ اس کو بھگتنی ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ رسا ہوں لیکن وہ قصاص لینے میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں، انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو بے کہ کیا ہو سکتا ہے، ان کو کیا رائٹس ہیں، کیا مل سکتا ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ رسا نے ہی کسی وجہ سے خون سفید ہونے پر خود ہی قتل کر دیا ہو، تو اس کیس کو فالو کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اوور آل سب کو کہا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر خاص طور پر ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، اور وہ ہے من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کیسے کر رہا ہے دونوں کا، دو مسلمانوں کا، کہ اگر ایک معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے، ورثاء کی طرف سے، یعنی اخوت کا رشتہ، دین کا رشتہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں قتل تو دور کی بات ہے، کوئی کوئی بات بھی کر دے تو ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، مرنے والے تک کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، دین کا رشتہ کیا، خون کے رشتے تک ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایکسٹریم سچویشن میں آپ دیکھیں کیا کیا نصیحتیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، معروف کے ساتھ اتباع کرو، احسان کرو،
اور کوئی زیادتی نہ کرو، اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کے ساتھ فلاں 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 ہوگا۔ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا، دوسرے کی زیادتی بھول جانا، اچھا سلوک کرنا۔ تب وقت گزرتا ہے، تب زندگی آسان ہوتی ہے، ورنہ انسان کڑتے، غم کرتے، پریشان ہوتے خود کو ہی ہلکان کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس آؤٹ آف نتھنگ وہ نکالتے رہتے ہیں، بات بے بات لڑائی جھگڑا باتیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی۔ اس میں بھی ہمیں بہت ہمبل رہ کر اچھی طرح سے دیکھیں، یاد رکھیں انسان ہونے کے ناطے نا ہم میں سے ہر ایک بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں، فرشتے بن جائیں، کہ آپ کبھی کسی قسم کا کوئی ریئیکشن ایشو نہ کریں، آپ کو کبھی غصہ ہی نہ آئے، کبھی کچھ نہ ہو۔ ٹیسٹ ہمارا یہی ہے کہ اس میں جب مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، جب میرا بہت سنانے کو دل کر رہا ہے، جب میرا بہت بولنے کو دل کر رہا ہے، تب میں خود کو اللہ کی رضا کے لیے روک لوں کہ کوئی بات نہیں، کر کے بھی کیا ہوگا، کوئی رزلٹ نہیں ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ دوسرے کو سمجھا دیتا ہے کہ کس وقت کس کی کیا فیلنگ ہے، کیا سچویشن۔ ہم کہتے ہیں نا بولے نہیں تو دوسرے کو پتا کیسے چلے گا؟ اللہ سب کو سمجھا دیتا ہے، سب کو پتا چل جاتا ہے، دلوں میں ڈالنے والا کہ تم نے زیادتی کی ہے، یہ جو یہ ایک فیلنگ ہے وہ اللہ ہی ڈالتا ہے دوسرے کے دل میں نہیں ڈال سکتی، میرا بولنا نہیں ڈال سکتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس طرح مزید فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے کہ ایک شخص تو مرا ہے دوسرے کو بھی مار دو۔ اب دیکھیں قاتل کو پکڑنا، روکنا، سزا دینا، معاوضہ لینا، اس کو قتل سے روکے گا نا ایک دفعہ، ورنہ قتل کرنے سے جو اس کی جھجک، جو اس کا ڈر، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو سزا نہیں ملے گی تو وہ آئندہ بھی یہ کام کرے گا۔ اس کے لیے پھر مرڈر کرنا، قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہے گی۔ وہ ایک دفعہ اپنا ہاتھ صاف کر چکا ہے، اس کو پتہ ہے کیسے ہے، وہ اب آئندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو آئندہ قتل سے معاشرہ بچتا ہے۔ اگر قصاص نہ ہو، یعنی اگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ رسام انتقام ہے، وہ کہتے ہیں فلاں نے مارا اور وہ ایسے ہی پھر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب یہ ہوتے ہیں نا فیلنگ کے انصاف نہیں ملنا، وہ جو قاتل ہے وہ ایسے ہی پھرے گا، اس کو کوئی سزا ہی نہیں ملی، تو وہ رسا کیا کوشش کرتے ہیں؟ پھر وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی غضب کی آگ بھڑکتی ہے۔ پھر کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا نا تو معاملہ اور خراب ہوتا ہے، پھر ایک کے بدلے پورا خاندان، پورا قبیلہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر قصاص نہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ایک بھائی مارا ہے تو اس کے دو بھائی مارنے ہیں، اس نے فلاں فیملی کو اس طرح کیا ہے، ہم اس کے ڈبل یہ کریں گے، ٹرپل یہ کریں گے۔ اور اس طرح اکثر و بیشتر واقعات میں پورے پورے خاندان کسی ایک قتل کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی ایسے ہی تھا۔ جنگ بعاث آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہوئی تھی۔ اوس اور خزرج دو بھائی تھے، پانی کے مسئلے پر ایسی لڑائی ہوئی تھی، اور نسل در نسل لڑائی چلتی رہی تھی کئی سال، اور اتنا قتل و غارت ہوا تھا، اتنے لوگ مارے گئے تھے اس میں۔ تو اسی لیے حد اعتدال کے اندر بدلا، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جب آپ کو خود یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو آپشن دے دیا جائے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، تم چاہو تو اس کو قتل کر سکتے ہو، لیکن معاف کرنا چاہو، دیت پیسے لے لو، تو بھی تو انسان پھر کچھ سوچتا ہے، وہ دیت کی طرف آنے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن اسے کوئی آپشن ہی نہ دیا جائے تو وہ چاہتا ہے کہ بس اب وہ اس کو مارے گا ہی مارے گا۔ ہم؟ تو اس لیے پورے معاشرے کی زندگی ہے اس میں کہ قصاص لیا جائے، اور اللہ کی بہت حکمت ہے ایک ایک معاملے اور ایک ایک جو فیصلہ ہے اس کا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ان آیات کی تلاوت سنیں اور ہم انشاءاللہ پھر مکمل کریں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں ہر دفعہ آپ سے کہتی ہوں جو سیکھیں، اور صرف یہ نہیں کہ یہ کچھ کرنا چاہیے، یہ لکھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ میں نے کیا کیا، پچھلی کلاس میں جو پڑھا اس میں کیا کرنے کی کوشش کی، اس میں نے اپنے لیے عملی پوائنٹ کیا نکالا کہ اب سے میں یہ کروں گی، یہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنے سارے آپ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو عملی پوائنٹس ہیں وہ بہت کم گنے چنے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی اپنے لیے واجب سمجھیں اور ضرور کیا کریں، اپنا حصہ ڈالا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔